بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہماری مفاتیح معرفت اللہ کے دورے کی 9ویں مجلس ہے، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے دو انتہائی عظیم ناموں کے بارے میں پڑھنا ہے، اور وہ دو نام الحی اور القیوم ہیں۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر اکٹھے بھی ذکر ہوئے ہیں، 3 مقامات پر اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر بھی، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اس کے آغاز میں، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہ تینوں نام اکٹھے بھی ذکر ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نام جو ہے وہ الگ الگ بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ دونوں نام اس قدر جامع ہیں اور اس قدر نمایاں ہیں اللہ رب العزت کے تمام ناموں میں کہ کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم جو ہے وہ یہی دو نام ہیں، یہی وہ دو نام ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت کو جب پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پکار کو قبول کر لیتا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جب ہم ان ناموں کے معانی کے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ان ناموں کی مرکزیت اور ان ناموں کی اہمیت اور ان ناموں کی حلاوت جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کا جو نام ہے الحی، اس کا معنی کیا ہے؟ الحی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اور یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر اسم ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی خبر دیتا ہے، اور اس نام سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت کا پتہ چلتا ہے وہ صفت حیات ہے۔ الحی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صفت حیات پائی جا رہی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات تو میرے اندر بھی ہے، حیات تو آپ کے اندر بھی ہے، لیکن ہم نے یہ بات بھی پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں، جن میں بالکل بھی نقص اور کمی اور جو نقصان اور عیب ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحی سے ہمیں اللہ رب العزت کی صفت حیات کا پتہ چلتا ہے جو صفت کمال ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ حیات کاملہ ہے، وہ مکمل ہر پہلو سے، ہر جہت سے جو ہے وہ کامل حیات ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی حیات وہ ہے جو کہ مسبوق بالعدم، یہ عربی کے اندر ہم اس کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں، مسبوق بالعدم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہونے کے بعد شروع ہوئی ہو۔ میری اور آپ کی جو حیات ہے، ہم تو پہلے معدوم تھے، ہمارا تو پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر یقیناً ایسا وقت آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، ہم ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، ہمارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں حیات دی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب ہم موجود بھی نہیں ہوں گے۔ ہم سے پہلے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ ان لوگوں کے پاس بھی تو حیات موجود تھی، لیکن آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور یہی معاملہ کل کو ہمارا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ موجود ہونے کے بعد معدوم ہو جائیں گے، اور پھر ہماری جو حیات ہے یہ کئی اعتبار سے ناقص ہے۔ اس میں بیماری اس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، اس پر نیند طاری ہوتی ہے، اس پر ضعف اور کمزوری طاری ہوتی ہے، تو ہماری حیات جو ہے یہ حیات ناقصہ ہے، ہر جہت سے ناقص ہے، اور یہ پہلے معدوم تھی اور پھر یہ معدوم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو صفت حیات ہے وہ حیات کاملہ ہے، حیات کاملہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت حیات ہے اس کے ضمن میں جتنی بھی صفات ذاتیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا السمیع ہونا، البصیر ہونا، اس کا جو ہے وہ القدیر ہونا، یہ ساری کی ساری صفات ذاتیہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اس نام کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے الحی جو ہے یہ ایک ایسا جامع نام ہے کہ جو اپنے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی تمام ذاتی صفات کو لیے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو الحی ہے یہ ایسا نام ہے کہ جو ہمیں ایک ایسی صفت کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو صفت ایک معبود میں ہونی چاہیے، اور اگر کسی کے اندر وہ صفت موجود نہ ہو تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اعتماد کرو، توکل کرو، کس پر؟ عَلَى الْحَيِّ، اس الحی پر، الذی لا یموت، جس کے اوپر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوتی۔ یعنی کہ تم نے اعتماد کرنا ہے، تم نے توکل کرنا ہے۔ اب یہ توکل اور اعتماد یہ عبادت ہے،
یہ بندے کا فعل ہے، تو یہ تم نے جب کرنا ہے تو کس پر کرنا ہے؟ کون سی ذات ہے جو ڈیزرو کرتی ہے کہ اس پر توکل کیا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے؟ تو فرمایا وتوکل علی الحی، الحی جو ذات الحی ہے، یعنی کہ جو ذات صفت حیات سے متصف ہے، ایسی حیات جو کہ کامل ہے، کامل حیات ہے، اس ذات پر توکل کرو، الذی لا یموت، اور یہ اسی کی تاکید ہے کہ ایسی حیات کا مالک کہ جس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوتی، تم نے توکل کرنا ہے تو اس ذات پر توکل کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ غافر کے اندر فرماتا ہے کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ هو الحی لا الہ الا هو، وہ ذات الحی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو فدعوہ مخلصین لہ الدین، جب الحی وہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو تمہارا پکارنا جو کہ عبادت ہے، تمہارا پکارنا اسی کے لیے ہونا چاہیے، اسی کو پکارو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ یعنی کہ الحی، جو ذات الحی نہ ہو، جس ذات کے اندر کامل حیات نہ پائی جاتی ہو، یا تو وہ عدم سے وجود میں آیا ہو، وہ ذات جو ہے وہ عدم سے وجود میں آئی ہو، یا پھر موجود ہونے کے بعد دوبارہ سے معدوم ہو گئی ہو، یا پھر وہ چیز جمادات اور نباتات میں سے ہو، اس میں کبھی صفت حیات پیدا ہی نہ ہوئی ہو، جس طرح بت یا درخت ہیں یا اس طرح دیگر جو چیزیں ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی چیز معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ عبادت کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جائے۔ عبادت کا حق جس ذات کو دیا جا سکتا ہے وہ ذات الحی ہونی چاہیے، جو کہ صفت کمال، جس کے اندر حیات کی صفت جو ہے وہ صفت کمال پائی جاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نام الحی کی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا اللہ رب العزت کا نام ہے القیوم، القیوم، سبحان اللہ، یہ ایک انتہائی عظیم نام ہے، اور یہ وہ نام ہے جو کہ اپنے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات فعلیہ کو لیے ہوئے ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے قائم بنفسہ مقیم لغیرہ۔ القیوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بذات خود قائم ہو، یعنی کہ وہ ذات اپنے وجود کے لیے، اپنی بقا کے لیے کسی اور کی مستحق نہیں ہے، کسی اور کی جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی محتاج نہیں ہے، وہ بذات خود قائم ہے، قائم بنفسہ، اور مقیم لغیرہ، اور اپنے علاوہ تمام چیزوں کو قائم رکھنے والی بھی وہ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت قائم بنفسہ ہی ہے، تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا جو ہے وہ آ جاتا ہے، کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام الغنی بھی ہے، الغنی، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اور واللہ هو الغنی الحمید، اور بے نیاز اور قابل تعریف جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ رب العزت القیوم ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا آ گیا، کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو کوئی جو ہے وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے غنی ہے۔ اور مقیم لغیرہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ اس کا محتاج ہے، اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کا فقیر ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ضرورت ہے اس سے کوئی مخلوق بھی جو ہے وہ مستغنی نہیں ہو سکتی، کوئی مخلوق بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تو جب انسان کہتا ہے القیوم، تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے لیے ان تمام معانی کا اس بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مستغنی ہے، وہ بذات خود قائم ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ اپنے قائم رہنے کے لیے اللہ رب العزت ہی کا جو ہے وہ محتاج ہے۔ تو الحی اور القیوم جو ہے یہ اسی لیے
اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں وہ ان کے ضمن میں آ گئیں، صفات ذاتیہ الحی کے ضمن میں آ گئیں، اور صفات فعلیہ جو ہے وہ القیوم کے ضمن میں آ گئیں۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الحی اور القیوم ہے یہی اللہ رب العزت کے اسماء اعظم، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ جو دونوں نام ہیں دعاؤں کی قبولیت میں اور مصائب کے ٹلنے میں اور مشکلات کے دور ہونے میں ان دونوں ناموں کی بہت عجیب تاثیر ہے، بہت عجیب تاثیر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، آپ کسی پریشانی میں مصیبت میں ہوتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ذریعے پکارا کرتے تھے، اے حی اور اے قیوم ذات، برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کا آپ سے جو ہے وہ سوال کرتا ہوں، میں آپ سے آپ کی رحمت کی مدد طلب کرتا ہوں، میں آپ کی رحمت کا آپ سے تقاضا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو اس کے ان دو ناموں کے ذریعے پکارنا، اس کا مصائب اور جو پریشانیاں ہیں ان کو ٹالنے میں بہت ہی بڑا اس کی جو ہے وہ تاثیر، بہت بڑی تاثیر ہے۔ اور یہ انہی دونوں ناموں کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان دونوں ناموں کا، یعنی کہ ہر نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے ساتھ ایک عبودیت جڑی ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہ جان لے کہ الحی وہ ذات ہے اور وہ القیوم بھی ہے، تو اس سے بندے کے ذمہ جو ہے وہ کون سی عبودیت جو ہے وہ بندے کے ذمہ پیدا ہوتی ہے۔ تو الحی اور القیوم، اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو عبودیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عجز اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کرنے کی ہے، کہ انسان جب یہ جان لے کہ وہ ذات الحی اور القیوم وہ ذات ہے، تو انسان اس کے دوسرے پہلو کو دیکھے کہ میں صفت حیات سے متصف نہیں ہوں، میری حیات جو ہے وہ عارضی ہے، وہ ناقص ہے، اور میں اپنے بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ تو یہ جو فقر ہے، فقر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فقر جو ہے یہ بہت بڑی منزل ہے کہ بندہ جس کو پا لیتا ہے۔ جب انسان کو اپنے فقر کا احساس ہو جائے، جس انسان کو شعوری طور پر وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگ جائے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ کا فقیر ہوں، تو یہ عبودیت کی ایک بہت بڑی منزل ہے۔ انسان جس قدر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج سمجھنے لگ جاتا ہے، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ اسی قدر بڑا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ فقر، انسان کا اس بات کو پہچان لینا کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر میرا کچھ نہیں بن سکتا، میں باقی بھی نہیں رہ سکتا، اور میرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور میں اگر گناہ سے بچتا ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب انسان شعوری طور پر اپنے فقر کو پہچان لیتا ہے تو یہ شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں، اور سب سے پہلے انبیاء اور پھر انبیاء کے بعد آنے والے تمام نیک لوگ، ان کے اندر یہ وصف جو ہے وہ بہت نمایاں طور پر پایا جاتا ہے کہ وہ سب، ان کو اپنے فقر کا احساس ہوتا ہے، ان کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہونے کا بہت ہی زیادہ احساس اور استحضار ہوتا ہے، وہ شعوری طور پر اس بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے یہ جو فقر کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کا فقیر ہونا، اس کے اوپر بعض لوگوں نے بہت ہی اچھا لکھا ہے۔ ان میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی ایک کتاب ہے، غالباً اس کا نام جو ہے وہ روضۃ المحبین ہے، اس کے ابتدا میں اس کی ایک پہلی پوری جلد جو ہے وہ اسی موضوع پر ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے استاد حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کئی واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ان کا ایک قصیدہ بھی ذکر کیا ہے، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انا الفقیر الی رب البریات، انا المسیکین فی جمیع حالاتی، کہ میں انا الفقیر الی رب البریات، تمام مخلوقات کا جو رب ہے میں اس کا فقیر ہوں، انا المسیکین فی جمیع حالاتی، میں اپنے تمام احوال کے اندر میں تو ایک مسکین شخص ہوں۔ طویل قصیدہ ہے لیکن انتہائی خوبصورت قصیدہ ہے۔ تو بہرحال جب انسان یہ جان لے کہ جو
الحی اور القیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر یہ فقر پیدا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے، اور اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حقیر اور فقیر بندہ سمجھنا، یہ عبودیت، یہ قلبی جذبات اس کے دل میں پیدا ہونے چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر کیا ہے نا، کہ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، الحی اور القیوم کے سامنے چہرے جو ہے وہ جھک جائیں گے، قیامت کے دن چہرے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن تو مومن اور کافر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اللہ تعالیٰ کا جلال اس کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، تو ان کے چہرے جھک جائیں گے۔ لیکن ایمان والے جو ہیں وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جب حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ کو پہچان لیتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی وہ ان کا قلب، ان کا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس میں اکڑ اور تکبر اور سختی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، بلکہ ان کے جسم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، ان کے قلب، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عبودیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان دو عظیم ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان ناموں کو بھی ملائیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ربنا ہے، اللہ ہے۔ تو ان ناموں کے ذریعے جب آپ اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس نے ہمیں اس بات کا کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے منتخب ناموں کے بارے میں بالکل اختصار کے ساتھ بالکل اشارے کیے ہیں، اور ان کی فقہ کے بارے میں کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں یا آنے والی مجلس میں، یا شاید ایک سے دو شاید مجالس اور ہو جائیں، ان کے اندر ہم مفاتیح معرفت اللہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے کلمات ہیں کہ جو اس سارے مضمون کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں۔ جو سارا مضمون ہم نے پچھلی 8-9 مجالس کے اندر پڑھا ہے، ان سب کا خلاصہ، ان سب کا نچوڑ، وہ کون سے ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور ان کلمات کی کیا شان ہے، ان کلمات کی کیا بلندی ہے، اور وہ ایسے کلمات ہیں کہ پورے کا پورا قرآن وہ انہی کلمات کے ارد گرد گھومتا ہے، اور سارے کے سارے اذکار اور ساری کی ساری دعائیں اور سارے کے سارے اوراد، یہ سارے کے سارے انہی کلمات کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اور انسان جب ان کلمات کا درست فہم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے اندر بھی اور اللہ تعالیٰ کے کونی احکام کے اندر بھی ہر جگہ انہی کلمات کے اثرات جو ہے، انہی کلمات کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہر جگہ پر اس کو نظر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کلمات کے بارے میں کل کی مجلس میں بات شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔